من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین صلوات سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، سورہ مبارکہ آل عمران کی اس مشہور و معروف آیت کریمہ، اس آیت کریمہ کی روشنی میں، اس آیت کریمہ کی ذیل میں آج ہمارا سلسلہ بیان اپنے 7ویں مرحلے کو طے کر رہا ہے۔ کل کی گفتگو اور کل کے بیان کو آپ کے اذہان عالیہ میں تازہ کرتے ہوئے ایک آیت سے اپنے آج کے بیان کو آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ رب کائنات پروردگار، اس نے کوئی زمانہ کوئی دور ایسا نہیں چھوڑا جب انسانوں کی ہدایت کا، ان کی رہنمائی کا، ان کو سمجھانے کا بندوبست نہ کیا ہو۔ اس نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا مادہ تخلیق سے، سورہ حلقہ، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے تمہیں پیدا کیا مادہ تخلیق سے، کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ، تاکہ ہم تمہارا دنیا میں امتحان لیں۔ امتحان ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہدایت نہ ہو۔ تو اب پروردگار نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ اب دیکھیں، ہم اب سارے اس زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی میں نے آپ کے سامنے زمین کے حوالے سے تو آپ کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ اب سورہ مبارکہ نازعات قرآن کا ایک سورہ ہے، اس کی آیت پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ نے کس شان سے ذکر کیا ہے اپنی بنائی ہوئی کائنات میں سے اس حصے کا جس کا نام ہے زمین۔ ارشاد ہوا والارض بعد ذالک دحاہا، یہ آیت ہے قرآن کی۔ اللہ بول رہا ہے اپنی کتاب کے اندر، کیا بول رہا ہے؟ کہ میرے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ میں نے آسمان بنانے کے بعد تمہارے لیے زمین کا فرش بچھا دیا۔ والارض بعد ذالک دحاہا، میرے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ میں نے آسمان بنایا، آسمان بنانے کے بعد زمین کو لڑکا دیا، زمین کو لڑکا دیا، زمین کا فرش بچھا دیا، اور زمین کو بے فائدہ اور بے اثر نہیں بنایا۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، رب کائنات بول رہا ہے، الرحم الرحیمین بول رہا ہے، اکرم الاکرمین بول رہا ہے، اجبل الاجبلین بول رہا ہے۔ میں نے زمین کا فرش بچھانے کے بعد اسے بے اثر، بے فائدہ، بے فیض نہیں بنایا۔ پانی کے چشمے یہیں سے نکالے، کھانے کے لیے غذائیں یہیں سے فراہم کی۔ اخرج منہا، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، ماءہا ومرعاہا، قرآن کا سننا بھی ثواب، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب۔
اخرج منها ماءها ومرعاها، میں نے زمین کو پیاسا نہیں بنایا، چشمے پانی کے یہیں سے نکل رہے ہیں، کھانے کے لیے غلے اسی زمین سے اگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور چونکہ زمین کو متحرک بنایا تھا اللہ نے، حرکتیں بنایا تھا، تو کہنے لگا والجبال ارساہا، میں نے پہاڑوں کے ذریعے زمین کی حرکت کو استحکام بخشا. جو فرمایا جملے کے اوپر قرآن کی آیت ہے. اس کے بعد کہتا ہے متاعا لکم ولانعامکم، یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی وہ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے ہے. عزیزو یہ بات طے شدہ ہے کہ قرآن نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا جعلنا من الماء کل شیء حی، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر ذی حیات کو پانی سے قرار دیا. پہلے اللہ نے پانی بنایا، پھر زمین و آسمان کی تخلیق کی، پھر اب بڑی بیداری سے سن رہے ہیں اور ضرورت ہے اس بیداری کی کیونکہ میں بڑی باریک بات کر رہا ہوں، قرآن کی کوشش کو حل کرنا ہے مل کے انشاءاللہ. میں نے آسمان بنایا، زمین بنائی، جعلنا من الماء، اور ہر ذی حیات کو پانی سے بنایا. تو پہلے پانی بنایا، پھر آسمان و زمین کی تخلیق کر کے زمین کو اس پانی پر قائم کیا اور قائم کر کے زمین کو آباد کر دیا. اب آخری سلسلہ مخلوقات وہ تھا آخری جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آج ہم تک پہنچ چکا ہے. آدم علیہ السلام آخری سلسلہ مخلوقات کا جو آدم سے شروع ہوا اور آج ہم تک پہنچ چکا ہے. اچھا تو اب دیکھیں کہ یہ پوری کائنات جس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے یہ زمین جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، تو یہ جو پوری کائنات ہے یہ اللہ نے کس ایکوریٹ نظام کے ساتھ بنائی. خود قرآن میں کہتا ہے، کہاں پر؟ سورہ یاسین میں، 36واں سورہ قلب قرآن ہے، قرآن کا دل ہے سورہ یاسین. کہتا ہے کل فی فلک یسبحون، ہر ستارہ، ہر سیارہ، ہر ثوابت جو کہکشائیں، گلیکسیز، ستارے، نجوم اللہ نے بنائے. اللہ کہتا ہے ہمارا ہر ستارہ، ہر سیارہ اپنے اپنے مرکز پر گھوم رہا ہے. بڑے یہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے، میں نے بڑا آسان کیا، آسان لفظوں میں بیان کیا. کل فی فلک یسبحون، تیر رہے ہیں، ہر ستارے اپنے اپنے مدار پر تیر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا تو کتنا ایکوریٹ نظام بنایا اللہ نے. کبھی غور کیا آپ نے؟ سورہ یاسین میں کہتا ہے والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، قرآن کی آیت ہے. اللہ کہتا ہے اتنا منظم نظام ہے کہ سورج کا الگ نظام، چاند کا الگ نظام، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، اتنا منظم نظام ہے کہ نہ رات دن سے آگے جا سکتی ہے نہ دن رات سے آگے. آج کچھ فیصلے کرنے انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں. حوالہ دیا میں نے سورہ نازیات جو شروع کی آیتیں، اب یہ ہیں آیتیں سورہ یاسین کی. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. اتنا ایکوریٹ نظام، سورج کا الگ ہے، چاند کا الگ ہے، نہ دن رات سے آگے جائے نہ رات دن سے آگے جائے، ہے نا. 1 انچ بھی یہ سیارہ جس پر ہم بیٹھے ہوئے زمین، 1 انچ بھی اگر سورج سے قریب ہو جائے تو ساری مخلوقات جل کے راکھ ہو جائیں، اور 1 انچ اگر سورج سے دور ہو جائے تو فریز ہو جائیں، منجمد ہو جائیں، ٹھنڈے ہو جائیں. جغرافیہ کا درس آپ کو یاد آ رہا ہوگا، پڑھا ہوگا. زمین اگر ذرا سے قریب ہو جائے، ذرا سی، تو جل جائے، اتنی تپش ہو سورج کی انسان جل جائے. اور اگر دور ہو جائے سورج سے تھوڑی سی، اتنی ٹھنڈک ہو تو ٹھنڈک سے انسان منجمد ہو کے مر جائے، ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب کہتا ہے کہ میں نے زمین کا فرش بچھایا. اب ایک مقام پر اللہ نے عجیب لفظ استعمال کیا زمین کے لیے. کہتا ہے جعل لکم الارض فراشا، ہم نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. قرآن کا لفظ ہے ہم نے تمہارے لیے، اگر سننا جملے کو میرے، ہم نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. اب مجھے بتائیں
کہنے لگے جناب یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ زمین فرش ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ یہ زمین گھوم رہی ہے۔ فرش ہے سمجھ میں آتی، اللہ نے فرش بنا دیا، لیکن یہ زمین حرکت میں بھی ہے، گردش میں بھی ہے، گھوم رہی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا بھائی کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ کہنے لگے اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر یہ زمین گول ہے اور زمین گھوم رہی ہے، سنیے گا آپ، یہ سوال ذہن میں آپ کے آ جائے تو میں جواب دوں گا میں۔ کہنے لگے اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر زمین گول ہے اور زمین گھوم رہی ہے نا، تو اگر کوئی گیند ہو، مثلا میں اپنی مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، بال ہے گول اور اس کو آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی چیز رکھیں اور بال کو گھمائیں تو اوپر والی نیچے آئے گی اور نیچے والی اوپر آ جائے گی۔ تو کہنے لگے اگر زمین یہ گول ہے اور گھوم رہی ہے تو انسان کبھی الٹا ہوتا کبھی سیدھا ہوتا۔ سنیے گا، مجھے کچھ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں تاکہ رب سمجھ میں آئے، رب سمجھ میں آ جائے، سب باریک کرے، کلیئر کرے آواز کو کہ اللہ پروردگار نے جملہ کیا کہا۔ اچھا تو اب کہنے کہ جناب زمین فرش ہے سمجھ میں آ گیا، لیکن گھوم رہی ہے، حرکت میں ہے، گردش میں ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے اگر گھوم رہی ہوتی تو کبھی انسان الٹا ہوتا کبھی سیدھا ہوتا، ہے نا؟ فضا خلا میں ہے نا، ایک سیارہ ہے زمین کا، تو اگر گھومے گا تو ادھر جائے گا، ادھر جائے گا، ادھر جائے گا، ادھر جائے گا، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ گھوم کیسے رہی ہے۔ یہ سوال، یہ خیال انسانی ذہن میں اس لیے پیدا ہوا کہ انسان نے اپنے آپ کو زمین سے الگ تصور کر لیا۔ وہ جو کریں یہ ذرا سی باری بات ہے، یہ 5-7 منٹ بڑی مشکل ہے، لیکن میں بڑی آسان لفظوں میں بیان کروں گا تاکہ ہر سننے والے کو سمجھ میں آ جائے، اور ہم ماشاء اللہ سمجھ رہے ہیں، یہاں تک تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ یہ سوال انسانی ذہن میں اس لیے آیا کہ انسان نے اپنے آپ کو زمین سے الگ تصور کر لیا، ورنہ انسان زمین سے الگ نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو انسان زمین ہی کے نظام کا ایک حصہ ہے۔ اب اس کی دلیل آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے کہاں سے کہہ دیا کہ انسان زمین کے سسٹم کا حصہ ہے؟ بھائی اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ انسان کو زمین سے الگ کرنا چاہیں تو الگ کرنا پڑے گا۔ مثلا بچہ اگر زمین پہ بیٹھا ہے تو جب تک آپ زور نہ لگائیں بچہ زمین سے ہلے گا نہیں۔ توجہ کر، اس جملے کا جواب آ رہا ہے۔ انسان نے یہ غلطی کی کہ اس نے اپنے آپ کو زمین کے نظام سے الگ سمجھ لیا، حالانکہ انسان زمین ہی کے نظام کا ایک حصہ تھا، ہے نا؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ بچے کو آپ نے زمین سے اٹھایا تو جب تک آپ کی طاقت، آپ کا فورس، آپ کا کافی قوت نہیں لگے گی بچہ ہلے گا نہیں۔ اچھا طاقت لگا کے آپ نے زمین سے اس کو اٹھا لیا، گود میں آ گیا آپ کے، اب اگر خدا نہ خواستہ بچہ گر گیا تو کتنی ہی تیز آندھی کیوں نہ چل رہی ہو، بچہ اڑ کر ہوا میں نہیں جائے گا، زمین پر آئے گا۔ یہ مثال آپ نے آواز کلیئر کریں، کلیئر نہیں آواز کلیئر کریں، بلند نہیں سلوات پڑھے محمد والے پہلے صحیح سے مثال کریں، اس سے بھی بلند سلوات محمد والے محمد پڑھے۔ موسم کی خرابی کے باوجود آپ حضرات اتنی تعداد میں یہاں تشریف فرمائیں، کلیئر کریں آپ، کلیئر کریں بات کو۔ تو میں چاہوں گا کہ سننے والوں کو تھوڑا سا پیغام ہدیہ کر دوں، اور یہاں تک آپ نے یہ مشکل باتیں سن لی ہیں تو اب بڑی آسان سی بات ہے لیکن ہے قرآن کی روشنی میں۔ بچے کو اٹھایا آپ نے، ایسے نہیں اشارہ کر دیا ہو گیا، ایسے نہیں، زمین سے ہلانا پڑے گا طاقت لگا کر، اور اگر گود میں آ گیا اب ہوا پھینکے اس کو تو اوپر نہیں چلی جائے گی، نیچے آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین اپنے ٹکڑے کو کھینچتی ہے۔ زمین اپنے ٹکڑے کو کھینچ رہی ہوتی ہے۔ یہ تو ایک بات، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ، کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں تازہ ہے نا ماشاءاللہ، تو آپ کے حوالے سے اس لیے بیان آگے لے جا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ جو ہم جس زمین میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی 2-4 ہزار گز کا یا 200-100 کنال کا کوئی مکان تھوڑی ہے، 5 کنال یا 10 کنال کا۔ جا کے نیٹ پر سرچ کریں تو ہم چیزیں آپ کو پرووائڈ ہیں، انفارمیشن جو آپ نیٹ پہ دیکھ لیتے ہیں، کتابوں میں بھی ہے۔ 24-25 ہزار میل کا علاقہ ہے یہ زمین، یعنی انسان یہاں سے شروع کرے اور 24-25 ہزار میل چلتا چلا جائے تو دوسرے سرے پہ پہنچے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا تو آپ مجھے بتائیں، زمین ہے 24-25 ہزار کلومیٹر پر مشتمل، اور ہم کتنے کے ہیں؟ 5 فٹ کے۔ تو ہمیں یہ زمین فرش دکھائی دیتی ہے اس لیے کہ ہم خود 5 فٹ کے ہیں۔
بڑی اہم بات کر رہی ہیں آپ سے یہ مولا آباد رکھے. یہ اتنے اہم پیغامات ہیں, آپ کو بھی دے رہا ہوں اور آپ کے ذریعے توسط سے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے ان کو یہ پیغام جا رہا ہے. بھائی ہم 5 فٹ کے, ہم تو 10,000 فٹ کے تو نہیں ہے نا, زمین ہے 25,000 میل کی اور ہمیں 4 فٹ کے, 5 فٹ کے, 5.5 فٹ کے, 6 فٹ کے لے لیں, یہی نا ایوریج. اچھا تو ہم اگر زمین کو دیکھیں, میں اگر آپ باہر دیکھوں کتنا دیکھوں گا, آدھا کلومیٹر, 1 کلومیٹر, آپ کتنا دیکھیں گے, 1 کلومیٹر, 2 کلومیٹر, ہے نا. تو ہماری جہاں تک نگاہوں کی وسعت جائے گی ہمیں اتنی فرش دکھائی دے گی. تو اب سمجھ میں آیا کہ ہماری نسبت سے یہ زمین فرش ہے, لیکن اپنی تخلیق کے اعتبار سے ایک دائرہ ہے جو گھوم رہا ہے. طویل نہیں کر رہا ہوں, بیان کو کافی دیر بھی ہو چکی ہے, لیکن دل چاہ رہا ہے کہ یہ موضوع آگے بڑھا دوں. کچھ ذہن میں ہیں بڑے اہم مطالب معلومات جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اس وقت, اور خدا کرے میں سارے پیش کر سکوں ایسی بیداری کے ساتھ آپ کی, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب زمین کا ذکر آ گیا ہے اور قرآن کی آیت بھی پڑھ رہا ہوں, بس کیسے رکھیں. تو اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں, اور وہ جملہ یہ ہے کہ جناب قرآن مجید نے زمین کو کہا کہ یہ فرش ہے, لیکن ایک مقام پر مجھے ایک آیت اور ملی جہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا. میم دو چشمی ہے الف دال, یا میم دو چشمی ہے دال, مہد یا مہاد کہتے ہیں گہوارے کو, جھولے کو, ہے نا. عجیب بات ہے, اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے فراش, فرش بنایا. پھر کسی مقام پہ کہتا ہے ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا. بھائی آپ اور میں فرش کو فرش کہیں گے اور گہوارے کو گہوارہ کہیں گے, گہوارے کو فرش نہیں کہیں گے اور فرش کو گہوارہ نہیں کہیں گے. لیکن اللہ ہماری لغت کا پابند نہیں ہے, اس نے کہا ہم نے جس زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اسی زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا. مالک بتلانا کیا تھا, کہ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان اپنے ربط کو زمین سے پہچانے. مالک نے یہ زمین بچھا دی, فرش بچھا دیا. اگر اس کو ساکن بنایا ہوتا تو زمین تو ساکن ہو جاتی, انسان کو سکون نہ ملتا. میں دلیل دینا چاہ رہا ہوں آپ کو, یہ جملہ پوجا سننے والا ہوتا. مالک جو فرش ہے وہ گہوارہ نہیں, جو گہوارہ ہے وہ فرش نہیں. ہم جس کو گہوارہ کہتے ہیں اس کو فرش نہیں کہتے, جس کو فرش کہتے ہیں مولا باز رکھے آپ کی سلامت, آپ کی سماعتوں کو, آپ کے حوصلے سماعت کو اللہ اور بڑھائے. جس کو گہوارہ کہیں گے اسے فرش نہیں کہیں گے, جسے فرش کہیں گے اسے گہوارہ نہیں کہیں گے. لیکن اللہ کی شان نرالی ہے, اس نے کہا نہیں, تمہاری لغتوں کا, تمہارے الفاظ کا, تمہارے معانی کا, تمہاری میننگز کا تو میں پابند نہیں ہوں. تمہارے لیے جس زمین کو گہوارہ بنایا اسی کو میں نے فرش بنایا, ہے نا. کہ کیسے بنایا, فرش بچھا دیا زمین کا. اگر اسے ساکن بنایا ہوتا تو انسان, زمین تو ساکن ہو جاتی, انسان کو سکون نہ ملتا. آپ کہیں گے جناب کیا آپ نے دلیل, کیا آپ نے دعویٰ کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ دلیل تو بڑی آسان سی ہے. پیدا ہونے والے بچے کو اگر آپ زمین پہ لٹا دیں تو اسے سکون نہیں ملے گا, لیکن جیسے ہی جھولے میں ڈالیں گے تو اس کی حرکت سے قرآن فہمی کا ایک باب ہے جو مولا کے صدقے میں کھولنا چاہ رہا ہوں, اور آپ کی سماعتیں ایک طرح ساتھ دے رہی ہیں. میں بیٹھا ہوں ممبر پہ, میں سامنے آپ لوگ ہیں, اب جہاں جہاں آواز جائے, لیکن اس وقت جو سامنے بیٹھے ہوئے یہ محترم میرے بزرگ ہیں, نوجوان ہیں, بچے ہیں, ہے نا. اور اتنی تاخیر سے بیٹھے ہوئے, اتنے موسم کی خرابی کے باوجود باہر تک مجھے لوگ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کچھ کھڑے ہوئے بھی ہیں. ان کے سامنے قرآن کا پیغام تو مکمل کرنا ہے اور پھر میں تحقیق ختم کروں گا. لیکن اب توجہ رکھیے گا, اللہ نے کہا یہ گہوارہ بھی ہے, یہی فرش بھی ہے نا. جو گہوارہ ہوتا ہے فرش نہیں ہوتا, جو فرش ہے گہوارہ نہیں. اللہ نے کہا نہیں, میں نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا, فرش بنایا. کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اگر بچے کو آپ زمین پہ لٹائیں تو اس کو اطمینان نہیں ہوگا. جیسے جھولے پہ ڈالیں گے, گہوارہ ہے نا, اس کی حرکت سے اس بچے کو سکون مل جائے گا. اب ہوتا کیا ہے, جب تک وہ جھولا ہل رہا ہے, جب تک وہ جھولا حرکت میں ہے, بچہ سکون میں ہے. ادھر وہ ساکن ہوا, یہ بیدار ہو گیا. میری توجہ فرمائے جملے کے اوپر. جب تک بچے کو آپ نے جھولے میں, بولنا میرے ساتھ ساتھ, جھولے میں ڈالا, جب تک وہ حرکت میں ہے جھولا, بچہ سو رہا ہے, سکون ہے.
اور جہاں اس کا سکون ختم ہوا، جھولے کا سکون ہوا، اس کا سکون، بچے کا سکون غائب ہو گیا۔ میرے مولا کائنات علی نے، میرے مولا علی نے مقام عصمت سے عجیب جملہ کہا۔ اتنی آیتیں تم نے سنی، اب علی کا جملہ سنو۔ علی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہی اس طریقے سے ہے کہ جب تک دل دھڑکتا رہتا ہے اسی وقت تک سکون رہتا ہے۔ زمین مولا آباد رکھے، میں تو قرآن سنا رہا ہوں، اپنے مولا علی کا بیان سنا دیا۔ علی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین حرکت میں، زمین کہوارہ ہے، زمین فرش بھی ہے۔ تمہارے نزدیک فرش الگ ہو اور کہوارہ الگ ہو جائے، لیکن ہمارے نزدیک وہی زمین فرش ہے، وہی زمین کہوارہ ہے نا، نسبتیں الگ الگ بدلی ہوئی ہیں۔ میرے مولا نے کہا اللہ نے بنایا انسان کو عجیب طریقے سے، جب تک دل دھڑکتا رہے اسی وقت تک سکون رہتا ہے، ورنہ اگر دل دھڑکنا بند ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو جائے نا۔ اچھا تو اب کہوارے کا ذکر آیا ہوا ہے اور زمین کا ذکر آیا ہوا ہے، ایک پھر آپ کے ذہنوں کو اپیل کر رہا ہوں، تاکہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ پھر ایک مثال دے رہا ہوں، بھائی ہمارے ہاں جو کہوارے بنائے جاتے ہیں، ہم اور آپ جو جھولے کہوارے بناتے ہیں، انہیں زمین پر نہیں رکھتے، کسی ایسے مقام پہ رکھا جاتا ہے جہاں پر حرکت کرنے کے امکانات ہو۔ بہت اہم نقطہ ہے، آپ کی مرضی میرا ساتھ دے نہ دے، لیکن مجھے تو بیان کرنا ہے۔ اگر دل کو اتر جائے جملہ تو اظہار کر کے بتائیے گا۔ بھائی ہم اور آپ جب جھولا بناتے ہیں یا کہوارہ بناتے ہیں تو اسے زمین پہ نہیں رکھتے، ہے نا، جھولے میں جھولتا ہے نا انسان، تو اس کیسے جھولتا ہے وہ؟ اسے زمین پہ نہیں رکھے گا، اسے فضا میں بلند کرے گا، جھولتا رہے گا۔ زمین پہ رکھ دے گا اگر تو وہ رک تو جائے گا، ٹھہر تو جائے گا، جھولا نہیں کہلائے گا۔ تو اصول کیا بنا کہ جھولے کے لیے جسے کہوارہ بننا ہو، جسے جھولا بننا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے مقام پہ رکھا جائے جہاں جھولنے کے امکانات ہو۔ اسی لیے اللہ نے زمین کو بشریت کا کہوارہ بنایا تو پانی کے اوپر رکھا تاکہ جھولنے کے امکانات ہو۔ اتنی بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ طویل نہیں ہے بیان آپ کا، لیکن یہاں تک گفتگو آ گئی ہے اور میں زمین ہی پر کچھ جملے بیان کر رہا ہوں اور شاید یہیں پر گفتگو وائنڈ اپ بھی ہو جائے، لیکن بس یہ جملے ذہن نشین ہوتے رہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، سورہ نازعات کی آیتیں ہیں، 3-4 آیتیں۔ ہم نے زمین کا فرش بچھایا، زمین کو لڑکا دیا، بے فائدہ نہیں بنایا۔ پانی بھی یہیں سے ملے گا، غلہ بھی یہیں سے ملے گا، تمہیں کھانے کی چیزیں بھی یہیں سے ملیں گی، ہے نا۔ میں پھر جملے کی طرف آؤں گا، لیکن ذرا ذکر آ گیا ہے پانی کا، گہوارے کا، تو ایک فیصلہ اور کر لیں۔ بھائی بہت سے افراد ایسے ہوں گے، یہ تو موٹر سائیکل والے، گاڑی والے، ہے نا، سفاری کرتے ہیں بس کے اوپر بھی، گاڑی کے اوپر بھی، کار کے اوپر بھی، موٹر سائیکل کے اوپر بھی۔ اچھا بہت سے لوگ ہوں گے جن کو شوق ہوگا جناب کشتی میں بیٹھنے کا، شاید بیٹھے ہوں کشتی میں، نہیں بیٹھے تو دیکھا ہوگا، اخبارات میں سنا بھی ہوگا۔ اچھا کیا ہوتا ہے کشتی میں؟ کہ کشتی میں بیٹھ گئے، اب کشتی چلی جا رہی ہے اور وہ بھی گھومتے ہوئے چلے جا رہے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا جناب کشتی کہاں جا رہی ہے؟ کہا اطمینان سے جا رہی ہے، آگے تک چلی جا رہی ہے پانی کے اندر، الٹی تو نہیں، کہا نہیں چلی جا رہی ہے۔ اچھا تو اب کبھی کبھی خبریں پڑھتے ہیں اخبار میں کہ جناب کشتی الٹ گئی، خدا نخواستہ، اور اتنے مسافر ڈوب گئے اس کے اندر۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ تو میں تو چاہ رہا ہوں کہ مثال دینے کے لیے یہ ہوتا کیوں ہے زمین سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے ہوتا ہے کہ جناب خدا نخواستہ سارے مسافر اگر کسی ایک کونے پہ آ کے بیٹھ جائیں تو ایک طرف پریشر پڑے گا نا اور کشتی الٹ جائے گی، تو جب تک بیلنس برابر ہے کشتی چلتی رہے گی۔ میرے ساتھ آئے، سارے مل کے آئے، آگے جانا ہے، اتنا خاموش نہیں کہ جب کشتی میں بیٹھے آپ، جب تک اس کا توازن، اس کا بیلنس برابر رہے گا کشتی چلتی رہے گی، الٹے گی نہ ڈوبے گی نہ ڈبوئے گی۔ لیکن جہاں سارے مسافر ایک مقام پہ آ کے بیٹھے کشتی الٹ جائے گی نا، الٹ جائے گی، یہ تو
روزمرہ کی باتیں، اصولی باتیں اخبار میں میگزین میں پڑھتے رہتے ہیں. تو میں پوچھوں مالک تو نے زمین کو پانی کے اوپر بنایا، تو اگر کہیں سارے انسان ایک علاقے میں ایک خطے میں آ کر جمع ہو جائے تو کیا زمین الٹ جائے گی؟ کہا نہیں، ایسا کچھ ہونے والا نہیں. والجبال ارساها، میں نے پہاڑوں کی کیلیں بنا کر زمین میں کھود دی تاکہ تمہارے آنے سے پہلے خراب نہ ہو. اتنی بلند صلوات محمد والے محمد پر. تھوڑا سا پڑھوں اور پڑھوں. بلند تری صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تھوڑا سا آگے آگے بس آپ کا دل ہے کہ تھوڑا سا پڑھوں. میں بیان کو میں نے آخری مرحلے سے قریب کر دیا تھا، لیکن ابھی کو فرض میرا محور گفتگو کا وہی ہے، زمین ہے. آج کل بھی میں نے آپ کے سامنے تراب کے کچھ فضائل بیان کیے. آج زمین کے والارض بعد ذالک دحاہا، ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، تمہارے لیے کہوانہ بنایا تاکہ تمہیں سکون ملے. انسان دیکھو کتنا ارحم الراحمین، کتنا اکرم الاکرمین، کتنا اجود الاجودین، کتنا جود و کرم کرنے والا اللہ ہے. پڑھتے نا یا من اسمہ دوا ہوں وہ ذکر ہو شفا، وہ جس کا نام ہی دوا ہے، وہ جس کا ذکر ہی شفا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دعائے قرآن میں اب تمہیں پڑھتے تو کتنا کریم ہے وہ اللہ. توجہ قریب قریب لے کے آ رہا ہوں میں آخری مرحلوں سے. کتنا رب ارباب، کتنا رب العالمین، کتنا رحم الراحمین ہے وہ اللہ جس نے زمین کو بنایا. انسان کی احتیاج دیکھ کر تمہیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے، ہم نے زمین کو فرش بنایا. تمہیں پینے کے لیے پانی چاہیے، ہم نے زمین سے چشمے ابالے. تمہیں کھانے کے لیے غذائیں چاہیے، ہم نے زمین سے غلہ نکالا. یعنی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے 41 سورہ کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم نے انسان کے نفسوں میں اور اپنی کائنات میں نشانیاں رکھی ہیں اپنی، تاکہ اگر تم ان میں غور کرو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ سوائے اللہ کے کچھ حق نہیں ہے. جو حق ہے وہ اللہ سے منسوب ہے، اللہ سے ہٹ کے تو نہیں ہے نا. سنوری پھر سنے بیان آخری مرحلوں کا قریب ہو رہا ہے. آپ کی توجہ کا بے حد عزت میں طالب بھی ہوں اور شکر گزار بھی ہوں جتنے آپ نے باری پر بینی سے میں نے ان جملوں کو سنا ہے. لیکن اب آخری تک جہاں آواز آ رہی ہے بیان کو سمیٹتا ہوا آگے بڑھ جاؤں. اللہ نے احتیاج دیکھتے ہوئے بندوں کی زمین کو فرش بنایا تاکہ رہنے کی جگہ مل جائے. اللہ نے پانی کی احتیاج دیکھتے ہوئے پانی کے چشمے ابالے تاکہ میٹھا پانی مل سکے. اللہ نے تمہاری غذا کا بندوبست کرنے کے لیے زمین سے غلے نکالے تاکہ غذا کا بندوبست ہو جائے، ہے نا. یعنی اللہ نے زمین کو منرل سے، معدنیات سے اتنا مالا مال کر دیا کہ شجر یہاں پر، حجر یہاں پر، سبزی یہاں پر، میوے یہاں پر، درخت یہاں پر، حجر یہاں پر، سبزے یہاں پر، پانی یہاں پر، دریا یہاں پر، سمندر یہاں پر، پہاڑ یہاں پر، جنگل یہاں پر، تیل یہاں پر. کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کے فائدے کے لیے ہو اور زمین پر نہ ہو. تو مجھے کہنے دو کہ مالک نے زمین کو معدنیات سے، منرل سے اتنا مالا مال کر دیا کہ جسے بھی یہاں بسایا وہ سوائے اللہ کے کسی کا محتاج نہیں رہا. یعنی زمین پر بسے تو کروڑوں، بسے تو اربوں، بسے تو کھربوں، لیکن ہم نے علی والوں کسی زمین والے کو آسمان پر جا کر بھیک مانگتے نہیں دیکھا، لیکن آسمان والوں کو ان سے بھیک مانگتے دیکھا. اتنی ہی بلند صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. بس اب بیان کو آگے نہیں لے جانا ہے، لیکن
فضائل کا آخری جملہ نہیں ہے، اب آخری جملے سے قریب لے کے آ گئے ہم آپ کو، سارے جملے یاد ہو گئے۔ زمین گہوارہ بھی ہے، زمین فرش بھی ہے، زمین کو اللہ نے فرش بنایا تاکہ رہنے کی جگہ مل جائے، زمین کو گہوارہ بنایا تاکہ سکون زندگی مل جائے، اطمینان زندگی مل جائے، پانی کے چشمے نکالے تاکہ پیاس بجھا سکو، کھانے کے لیے غلے اگائے تاکہ تمہاری بھوک ختم ہو سکے۔ تو زمین کو منت کے اتنا مالا مال کر دیا، اتنا ذخیروں سے مالا مال کر دیا کہ جسے یہاں بسایا وہ سوائے اللہ کے کسی کا محتاج نہیں رہا۔ اسی لیے ہم نے لاکھوں کروڑوں انسان گزر گئے لیکن کسی زمین والے کو عرش پہ جا کر بھیک مانگتے نہیں دیکھا، لیکن عرش والوں کو ان کی ڈیوٹی پر ہاتھ پھیلائے دیکھا۔ اب کسی کے دماغ میں یہ خناس نہ آئے کہ یہ شرف ہمیں بھی مل جائے گا، فرشتہ ہمارے گھر پر بھی آئے گا۔ میری آواز آ رہی ہے آخر تک؟ جہاں جہاں سے آئے ہوئے ہو، موسم کی خرابی کے باوجود پوری کلیجے کی طاقت سے یہ چنڈا حاضر ہو جائے تو آپ کے میرے آنے کا فیصلہ، آپ کے میرے آنے کی محنت سوالت ہو گئی۔ مولا آباد رکھے آپ کے آنے کو، آپ کے ذکر کو، آپ کے سننے کو۔ زمین پہ برسے کروڑوں، ہم نے کسی زمین والے کو آسمان پر جا کر ہاتھ پھیلا نہیں دیکھا، لیکن آسمان والا یہاں پر آ کر ہاتھ پھیلاتا ہے، لیکن کسی کے دماغ میں یہ خناس نہ آئے کہ فرشتہ ہمارے گھر میں آئے گا۔ نہیں، آپ کے پاس آئے گا تو کچھ مانگنے نہیں آئے گا، جبرن لے جانے آئے گا۔ اب آپ رہے مولا مار رکھے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے اوپر ہاتھ، آپ کی آوازیں، آپ کے جذبہ، آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، آپ کا قرآن پہ عقیدہ، آپ کا انبیاء پہ عقیدہ، آپ کا نبوت پہ عقیدہ، آپ کا امام پہ عقیدہ مجھے مجبور کر رہا ہے علی والے نبی والے یہ جملہ کہنے کے اوپر کہ کسی کے دماغ میں نہ آئے، آخری جملہ ہوگا، کسی کے دماغ میں نہ آئے کہ فرشتہ ہماری ڈیوٹی پر آ کر ہم سے کچھ مانگے گا، نہیں، ہمارے پاس آئے گا تو جبرن لے جانے آئے گا۔ بس کائنات میں میں نے ایک ہی گھرانہ دیکھا جہاں فرشتہ بھی آتا ہے تو اجازت مانگ کے آتا ہے، کوئی سامان لے کے آتا ہے، کوئی روٹیاں مانگنے آتا ہے، کوئی سامان لے کے آتا ہے، کوئی روٹیاں مانگنے آتا ہے، کوئی جھولا جھلانے آتا ہے، کوئی چکی پیسنے آتا ہے۔ تو مالک یہ شرف سب کو مل جاتا، فقط انہیں کیوں ملا؟ تو خبردار، سب میں اور ان میں فرق ہے، سب قرآن سے بنائے ہوئے ہیں، یہ ابو قرآن ہے۔ کل انشاءاللہ گفتگو کی آدھار کافی ٹائم گزر چکا ہے، تو یہ جو میں کہتا ہوں، میں کوئی بات بھی کروں وہ آدھی ہے علی کے فضائل پر۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں، میں اپنی میں مجلس پڑھ چکا ہوں، مجلس ختم کر دی، میں اپنی مجبوری بیان کرنے کا حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ میں کیا کروں؟ میں سورہ نازعات پڑھی، اس میں ذکر علی، میں سارے زمانے سے کہہ رہا ہوں، میں اگر سورہ حمد کی تفسیر پڑھوں اس میں ذکر علی، بائے بسم اللہ کی تعریف کروں اس میں ذکر علی، ایمان کی داستان سناؤں اس میں ذکر علی، زمین کا ذکر کروں اس میں ذکر علی، تو رات کی بات آئے اس میں ذکر علی، سورہ حلقہ میں علی، سورہ بقرہ میں علی، آل عمران میں علی، سورہ نساء میں علی، سورہ مائدہ میں علی، سورہ انعام میں علی، سورہ بقرہ میں علی، سورہ انفال میں علی، حوض کوثر میں علی، ساقی کوثر علی، ساتح بدر علی، فاتح احد علی، فاتح جسین علی، فاتح خندق علی، آدم کے علم میں علی، نوح کے شکر میں علی، ابراہیم کے خلق میں علی، موسیٰ کی حیبت میں علی، عیسیٰ کے ظہور میں علی، یوسف کے جمال میں علی، محمد کے کمال میں علی، قبر میں علی،
جنگ صفین میں ہفتوں لوگ ہیں جنگ صفین میں، ایک دن پوری فوج نے چاہا امیر شام کی کہ مل کر علی پہ حملہ کر دے. لوگوں نے علی کو رپورٹ کی کہ پوری فوج کا منصوبہ ہے کہ مل کے آپ پر حملہ کر دے. لیکن علی کو جلال آ گیا، میدان میں آئے، تلوار نکالی کہ اب کسی میں ہمت ہے تو سامنے آئے. پوری صفین کی فوج رک گئی علی کی تلوار پر. اور جب کربلا میں جھگڑا ہو رہا تھا تو ابوالفضل عباس نے تلوار سے لکیر کھینچی تھی کہ اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو لکیر عبور کر کے بتلاؤ. بس میں کیا پڑھوں مسائل، تمہاری آوازیں بلند ہو گئی. جو تلوار کی دھار سے پوری فوج روک لے ہزاروں کی، اس کا نام ہے علی. اور جو تلوار کی لکیر سے پورا لشکر روک لے، اس کا نام ہے عباس. اور جو عباس کو اپنے پردے کی قسم دے کے روک لے، اس کا نام ہے زینب. بس آپ کا آنا سوارت ہو گیا، خدا آپ کے پروسے کو قبول فرمائے. شادی ہوئی حضرت عبداللہ سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی. دیکھو جب شادی ہوئی تو دستور ہے، رسم ہے دنیا کی کہ بڑی بوڑھی خواتین شادی کے دوسرے دن دلہن سے پوچھتی ہیں کہ گھر پسند آیا. اور دیکھو عبداللہ ابن جعفر طیار کو ہلکا سمجھنا، بڑے صاحب حیثیت تھے، کوئی چیز ایسی نہیں جو ان کے گھر میں نہ ہو، بڑی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہوئی تھی. پوچھا بیوی سے کہ بیوی گھر پسند آیا؟ کہا سب کچھ ہے، بس ایک چیز کی کمی ہے. کہا بیوی وہ کیا؟ کہنے لگی میرا حسین نظر نہیں آ رہا. حسین نظر نہیں آ رہا. بس تم عبداللہ کو پہچان گئے، شہزادی زینب کو پہچان گئے، میں کیا پڑھوں. لیکن سنو دو جملے، سنو جو تم نے شہزادی کا ذکر آیا ہوا ہے. دیکھو 28 رجب کو حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے نا، اس وقت حسین ابن علی نے اپنی بہن سے کہا کہ بہن اپنے شوہر سے اجازت لے لو. عبداللہ بیمار تھے. شہزادی حجرے میں آئی اور عبداللہ کے سرہانے جا کر بیٹھ گئے اور شہزادی نے رونا شروع کیا. عبداللہ نے کہا شہزادی میں آپ کا رونا دیکھ نہیں سکتا، لیکن میں آپ کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، جو دل میں ہے نا وہ بیان کر دیں. کہا سنو عبداللہ میرا بھائی مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. کہا عبداللہ اگر میں ساتھ نہ گئی تو دو کام ایک ساتھ ہوں گے، ادھر حسین کا قافلہ مدینے سے نکلے گا، ادھر زینب کا جنازہ گھر سے نکلے گا. دیکھو تمہاری آوازیں بلند ہیں، رو رہے ہو تم. عباس کی عمر کربلا میں 32 سال یا 34 سال، بیٹے ہیں ام البنین کے، لیکن عباس کو پالا ہے شہزادی زینب نے. خدا تمہاری آوازوں کو سلامت رکھے. علی اکبر بیٹے ہیں ام لیلہ کے، کڑیل جوان، لیکن پالا تھا شہزادی زینب نے. قاسم بیٹے ہیں ام فروا کے، قاسم کو پالا ہے زینب نے. اصغر اور سکینہ دونوں اولاد ہیں ام رباب کی، دونوں کو پالا ہے زینب نے. اور اونو محمد تو تھے ہی بیٹے، پوری کربلا پال کر دی ہے حسین کو زینب نے. حسین مکے آئے، عبداللہ بیمار تھے، حسین کے ساتھ مکے نہ آ سکے. جب صحت مند ہوئے، شفایاب ہوئے تو حسین ابن علی سے ملنے مکے آئے. جس دن حسین حج کو عمرے سے بدل کر کربلا روانہ ہو رہے تھے، اس دن عبداللہ شوہر ہیں حضرت زینب کے، آئے شہزادی زینب کی خدمت میں اور کہا کہ میری ایک خواہش ہے. کہا بتاؤ. کہا شہزادی میری یہ خواہش ہے کہ میرے دونوں بچوں کو اچھا لباس پہنا دو. بس 2 جملے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. خدا آپ کی باتوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کے پروسے کو قبول فرمائے. شہزادی میرے بچوں کو اچھا لباس پہنا دو. شہزادی نے دونوں بیٹوں کو اچھا لباس پہنایا، بالوں پہ کنگھی کی. ایک مرتبہ عبداللہ نے دونوں بچوں کا ہاتھ تھاما،
آئے حسین کی خدمت میں. ایک مرتبہ آنے کے بعد حسین کے چاروں طرف بچوں کا صدقہ دیا اور کہا فاطمہ کی جانی کربلا میں نہ رہوں گا، میرے یہ دونوں بچے میری نیابت کریں گے. خدا آپ کی آبادوں کو سلامت رکھے. کربلا کا واقعہ ہو گیا، اہل حرم زندان میں رہے، چھوٹے مدینے آئے، بس ختم ہو گئے مسائل. تمہارے دل پر چوٹ پڑی ہے لیکن مجھے ایک ہمت سے جملہ کہنے دینا. شہزادی زینب بھی مدینے آ گئی، قافلہ مدینے آ گیا، حضرت عبداللہ بھی مدینے میں ہے. لیکن شہزادی مدینے آنے کے بعد عبداللہ کے گھر میں نہیں گئی. شہزادی کا قیام تھا سید سجاد کے گھر میں. روزانہ دستور تھا عبداللہ کا کہ وہ صبح سے آ جاتے، شام تک بیٹھے رہتے، شام کو خدا حافظ کر کے چلے جاتے. اب شہزادی عبداللہ کے گھر میں نہیں ہے، سجاد کے گھر میں. ایک دن عبداللہ آئے، شام ہو گئی بیٹھے ہوئے، مغرب عشاء کی نماز ہوئی بیٹھے ہوئے، رات کا کھانا ہوا بیٹھے ہوئے. سید سجاد نے پوچھا کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ کہا ہاں بیٹا. کہا فرمائیے. کہا بیٹے جب سے تمہاری پھوپھی مدینے آئی ہے ایک دن کے لیے بھی اس گھر میں نہیں آئی. تو میری طرف سے ہاتھ جوڑ کے کہنا کہ وہ بھی تو آپ ہی کا گھر ہے نا، ایک وقت کے تشریف لے آئی. کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ شہزادی سے کہوں گا اور کچھ دیر کے لیے انہیں آپ کے گھر بھیجوں گا. عبداللہ گئے. سجاد نے کہا پھوپھی اماں عبداللہ آئے تھے، ان کی خواہش ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے ان کے گھر چلی جائیں. آخری جملہ خدا آپ کے وعدے کو سلامت رکھے، آپ کے پرسوں کو قبول فرمائے، خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال زینب میں جگہ دے. کہا بیٹا اگر تو کہتا ہے تو میں چلی جاؤں گی. علی کی بیٹی ہے. دوسرا دن ہوا شہزادی زینب عبداللہ کے گھر میں داخل ہوئی، اپنے شوہر کے گھر میں، اپنے گھر میں. ایک مرتبہ آنگن پہ نگاہ پڑی، سوچا ہوگا نا کہ کبھی یہ گھر آباد تھا، کبھی اس گھر کے آنگن میں تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیلا کرتے تھے. آنگن کو غور سے دیکھا اور ایک مقام پر مٹی میں جا کے بیٹھ گئے. عبداللہ کو خبر ہوئی کہ شہزادی زینب گھر میں آ گئی. عبداللہ ابن جعفر تیار گھر میں داخل ہوئے. رونے والوں جیسے ہی عبداللہ گھر میں داخل ہوئے، عبداللہ کی نگاہ پڑی ایک ضعیفہ پر. کہا اے ضعیفہ تو کون ہے؟ تو ضعیفہ نے کہا عبداللہ جس کا بھرا گھر کربلا میں. عبداللہ جس کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا، اسے تم کیسے پہچانو گے؟ کہا شہزادی معاف کرنا، پہچاننے میں دشواری ہوئی. اب رونے والے شہزادی کے جلال دیکھو گے. ایک بتا عبداللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ماتم کرتے ہوئے، زینب کے نام کا عبداللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہنے لگی عبداللہ مجھے کس لیے بلایا ہے؟ مجھے یہاں کس لیے بلایا ہے؟ کیسے پوچھنا چاہتے ہو کہ اور محمد کیسے چلے؟ تماچے مارے عبداللہ نے. کہا نہیں بھی نہیں، وہ تو غلام زادے تھے. میں تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں میرا بھائی حسین کیسے لڑا؟ کہا کیا پوچھتے ہو؟